اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک وسلم۔ میرا نام ڈاکٹر ذوالفقار احمد گل ہے اور آج ہمارا ایک بہت اہم ٹاپک ہے اور وہ ہے ٹیٹنس۔ جیسے ہی ہمارے پاکستان میں ہمارے جو لوگ ہیں کوئی گر جاتا ہے، زخم لگ جاتا ہے تو گھر میں اس کو پیوڈین لگا کے ہلدی وغیرہ پلا کے کہتے ہیں کہ ٹیٹنس انجیکشن کی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم آج آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ٹیٹنس ہوتا کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے ہمیں انجیکشن لگانے کی اور کیوں ضروری ہے، اور اس کا ٹائم کتنا ہونا چاہیے، کتنے ٹائم میں لگنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کسی مریض کے زخم میں یہ بیکٹیریل اس کا جو بیکٹیریا ہے ٹیٹنس کا داخل ہو جائے تو اس کے کیا اثرات جسم پہ ہوتے ہیں، اور یہ بتائیں گے، ساتھ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ٹیٹنس کا انجیکشن کس عمر تک لگانا چاہیے اور اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہوگا، جب آپ کو زخم لگے اس کے بعد آپ کو کتنی دیر میں لگانا چاہیے، تو وہ بھی ہم آپ کو ساری تفصیلات اس میں انشاءاللہ بتائیں گے کہ ٹیٹنس ہوتا کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، تو ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ تو آئیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ ٹیٹنس ایک ایسا بیکٹیریا انفیکشن ہے جو کہ کلوسٹریڈیم ٹیٹنائی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب یہ بیکٹیریا جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو یہ اپنی تعداد کو بڑھا لیتا ہے اور ایک ٹاکسن پروڈیوس کرتا ہے جس کی وجہ سے پین فل مسل کنٹریکشن شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ پٹھوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور اکڑاؤ آ جاتا ہے۔ ٹیٹنس کا دوسرا نام لاک جو ہے۔ اس بیکٹیریا کی وجہ سے انسان کا جو گردن اور جبڑے کے جو مسلز ہیں وہ لاک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے منہ کھولنا مشکل ہو جاتا ہے اور کوئی بھی چیز نکلنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ٹیٹنس کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں؟ اگر کسی شخص کو زخم میں ٹیٹنس کا بیکٹیریا انٹر ہو جاتا ہے تو پھر فوراً اس کی تو پھر علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ اس بیکٹیریا کا انکیوبیشن جو پیریڈ ہے وہ 3 سے لے کر 21 دن تک ہے، یعنی کہ تیسرے دن سے لے کر 21 دن تک اس کا کسی بھی وقت آپ اس کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی علامات میں گردن 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 اور جبڑے جو مسل ہیں بہت اکڑ جاتے ہیں، مسل میں بہت اکڑاؤ ہو جاتا ہے اور درد ہوتا ہے، منہ کھولنے میں اور کچھ نکلنے میں بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور جھٹکے لگنا اور سانس لینا بہت مشکل ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، تیز بخار ہوتا ہے اور بہت زیادہ پسینہ آتا ہے۔ اس میں بلڈ پریشر جو ہے وہ اس میں چینجنگ آنا جاتی ہے، ہارٹ بیٹ بھی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹیٹنس کی علامات جب شروع ہوتی ہیں تو 2 ہفتے کے اندر اندر شدید ہو جاتی ہیں۔ پاکستان میں جو ٹیٹنس کا جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ 10% ہے، مطلب اگر 100 مریضوں کو ٹیٹنس ہوا ہے تو اس میں 10 مریض جو ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جن میں جہاں پہ ٹیٹنس کا جو ڈیتھ ریٹ ہے ابھی بھی 100% ہے، یعنی کہ اگر 100 مریضوں کو ٹیٹنس ہوا ہے تو کوئی مریض بھی زندہ نہیں بچتا۔ ٹیٹنس کا جو بیکٹیریا مٹی میں ہوتا ہے، زنگ والی سروس میں ہوتا ہے، اینیمل فیسس میں ہوتا ہے، روڈ پر ہوتا ہے، ڈسٹی سروس پر ہوتا ہے، گندے زنگ والے مٹی والے کیل اور گندی سوئیوں پر بھی ہوتا ہے۔ ان تمام جگہوں پر ٹیٹنس کا بیکٹیریا ان ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن جیسا ہی یہ کسی کے انسان کے زخم میں داخل ہوتا ہے تو یہ فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اپنی تعداد بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ زخم لگنے کے بعد ٹیٹنس کا ٹیکہ کس عمر میں لگانا چاہیے اور کتنی دیر کے اندر لگانا چاہیے۔ سب سے پہلے اگر کوئی شخص گرتا ہے تو اس کو زخم لگ گیا تو اس کو 12 گھنٹے کے اندر اندر ٹیٹنس کا انجیکشن لگ جانا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ وہ نہیں لگا سکتا تو پھر اس کو آخری جو حد ہے وہ 24 گھنٹے کی ہوتی ہے کہ وہ کم از کم 24 گھنٹے کے اندر اپنا ٹیٹنس کا انجیکشن لگوا لے، اور بہت ضروری ہوتا ہے۔ ٹیٹنس کی جو ویکسین لگائی جاتی ہے اسے ڈی پی ٹی ویکسین کہا جاتا ہے، یعنی کہ ڈفتیریا ٹیٹنس پرٹیوسس۔ پیدائش کے بعد بچوں کی ویکسین کی جاتی ہے اس میں ڈی پی ٹی شامل ہوتی ہے۔ یہ ویکسین بچوں کو 5 ڈوزز میں لگائی جاتی ہے۔ پہلی جو ڈوز ہوتی ہے
2 ماہ کی عمر میں ہوتی ہے، دوسری ڈوز جو ہے 4 ماہ کی عمر میں ہوتی ہے، تیسری ڈوز جو ہے 6 ماہ کی عمر میں کی جاتی ہے، اور چوتھی ڈوز جو ہے 18 ماہ کی عمر میں لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک 5ویں بوسٹر ڈوز ہوتی ہے جو بچے کو 4 سے 6 سال کی عمر میں لگانا بہت ضروری ہوتی ہے۔ جن بچوں کی بچپن میں ویکسین کمپلیٹ کی جاتی ہے، کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے، اگر ایسے بچے گر جائیں، اگر ان کو زخم لگ جائے تو ان کو 10 سال تک کی عمر میں تک ٹیٹنس کا ٹیکہ لگانا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی بچپن کی ویکسین جو بچپن ویکسین لگی ہوتی ہے ان کی باڈی میں امیونٹی سسٹم بن چکا ہوتا ہے، امیونٹی بن چکی ہوتی ہے۔ بڑوں میں ہر 10 سال کے بعد ٹیٹنس کی ایک بوسٹر ڈوز لگانی بہت ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ بڑا گر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اگر ایسی شخص کو پہلے ٹیٹنس انجیکشن لگ چکا ہے تو اس سے مریض کو 5 سال تک ٹیٹنس کا ٹیکہ لگانا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ باڈی میں آپ کی ٹیٹنس کے خلاف امیونٹی بن چکی ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹیٹنس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اور کب کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان ٹیٹنس کے مرض میں مبتلا ہو گیا تو سب سے پہلے ہاسپٹل میں اس کو فوری داخل کریں اس کی کیئر کے لیے۔ فوری طور پر ہومیون ٹیٹنس امیون گلوبولین میڈیسن سے ہم اس کا علاج شروع کرتے ہیں۔ زخم کی اچھی طرح کیئر کی جائیں۔ مسلس پامس کے لیے جو مختلف میڈیسن سے کیئر کیا جاتا ہے، انفیکشن کے لیے کم کرنے کے لیے ہم لوگ اچھے اینٹی بائیوٹک بھی یوز کیا جاتا ہے اور یوز کرنا چاہیے، اور ٹیٹنس کی ویکسینیشن بھی کی جائے۔ ٹھیک ہونے کی صورت میں ٹیٹنس کا مریض تقریباً اگر ٹھیک علاج ہو جائے تو مریض تقریباً انشاءاللہ 7 سے 10 دن میں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا، لہٰذا ایک تو آپ بچوں کو پیدائش کے وقت ویکسین بہت ضروری ہے، بہت ضروری کورس کرائیں، اور بڑوں میں سب کو چاہیے کہ ہر 10 سال کے بعد ٹیٹنس کی ایک بوسٹر ڈوز لگا لینی چاہیے، تاکہ خدا نخواستہ اگر وہ گریں یا ان کو چوٹ لگ جائے تو ان کے اندر اس کی امیونٹی موجود ہو۔ تو میں آپ کو اس میں ساری تفصیل تو آپ سمجھ چکے ہوں گے، لیکن خدا را میں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں، اکثر لوگ جو ہے نا بچوں کو ویکسین نہیں لگاتے، تو یہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ تو خدا را سب سے پہلے اپنے بچوں کی ویکسین کمپلیٹ کرائیں، اور جو بچے کو ویکسین کمپلیٹ لگ چکی ہو تو اس کو 10 سال تک انجیکشن لگانے کی ٹیٹنس انجیکشن لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسری بات اس میں جو اہم ہے، خدا نخواستہ اگر کسی مریض کو ٹیٹنس کے مرض ظاہر ہوتی ہے تو اس کے اس کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو جو اس کے جوائیں وہ لاک ہو جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اس پہ جن آ گیا جی، اس کو مرگی ہو گیا جی، تو وہ دم درودوں میں چلے جاتے ہیں تو مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ایسے آپ جب بھی ایسے آپ کے گھر میں یا کسی کو ایسے علامات ظاہر ہوں تو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، اس کے ٹیسٹ کرائیں، تاکہ اس کو فوری طور پہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ اگر اس کو ٹیٹنس ہو اس کو ٹریٹمنٹ ہو جائے گا۔ اور دوسری بات جو میں سب سے بڑی بات کہتا ہوں، ہم لوگ یہ جو ویڈیوز بناتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ جس بندے نے ایک بندے کی جان بچائی، سمجھے کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ آپ پہ فرض ہے، ہم پہ فرض ہے، یہ جو ویڈیوز ہیں ہم ہر بندے تک پہنچائیں۔ جس بندے کو نہیں پتا، وہ دور ہے، ٹیٹنس کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے، یا اس کے گھر میں کوئی ایسا بیمار ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنے مریض کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جائے، اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے، اس کی جان بچ جائے۔ بچانے والی میرے اللہ کی ذات ہے۔ تو خدا را جو ہم لوگ آپ لوگوں کو ویڈیو دیتے ہیں، ویڈیو بنا کے بیچتے ہیں، آپ اس کو شیئر کریں اور اس کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی سنائیں، ان کو بتائیں، تاکہ ان کو بھی اس بات کی اویئرنیس ہو۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔